تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے صوفیہ. تم ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جو تم سے 10 سال بڑا ہے اور ایک قاتل ہے. جہارا بیگم کی بے یقینی کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ اپنی جوان حسین بیٹی کی ضد پر اس کی جانب دیکھتے صدمائی کیفیت میں بولی، موم وہ آپ کا بھتیجا ہے. صوفیہ کو المیر کے لیے قاتل لفظ انتہائی ناگوار گزرا تھا. تو کیا میں یہ بھول جاؤں کہ اس نے اپنی منکوہا کو کس طرح زیادتی کا نشانہ بناتے قتل کیا ہے؟ وہ ایک قاتل اور زانی انسان ہے صوفی. میری جان ضد چھوڑ دو. جہارا بیگم بیٹی کی اس ضد سے عاجز آ چکی تھی. وہ اس کی جانب دیکھتے خاصا جتاتے ہوئے بولی. صوفیہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ان کی جانب دیکھا. موم وہ قاتل نہیں ہے، نہ زانی ہے. جو شخص خود سے زیادہ عام لوگوں کو اہمیت دے، جو اپنے پالتو گھوڑوں اور جانوروں کو لگتی چوٹ پہ بچوں کی طرح بلک اٹھے، وہ کیسے قاتل ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں آپ. ایک سرد لبادے کے پیچھے چھپا ایک معصوم سا بچہ گمان ہوتا ہے، جسے آپ سب کے لفظوں اور الزامات نے سرد مہر اور پتھر بننے پہ مجبور کر دیا ہے. میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے موم. میں شادی المیر سلطان سے ہی کروں گی. اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گی. وہ اپنا اٹل فیصلہ سنا گئی. اس کے لفظوں میں پختگی چھلک رہی تھی، جیسے وہ اپنے کیے گئے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں بڑھے گی. جہارا بیگم نے اپنا سر پیٹا. میری غلطی ہے، میں تمہیں پاکستان لے آئی. مجھے تمہیں پاکستان اس حویلی میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. جہارا بیگم خود کے فیصلے پہ کافی تعصب زدہ تھی. آپ نہ لاتی تو کوئی اور راہ مجھے میری منزل تک لے آتی. میں المیر سلطان سے محبت کرتی ہوں موم. اسے پانا میری زندگی کا حاصل ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی. وہ آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے کہتی ہوئی مسکرا اٹھی. اب آپ بات کریں نانا جان سے. مجھے المیر سے شادی کرنی ہے، ورنہ موم میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی. اور آپ جانتی ہیں میں جو بولتی ہوں وہ کر گزرنے کی بھی ہمت رکھتی ہوں. وہ بچپن سے ہی خود سر اور ضدی تھی. جس چیز کی خواہش کی وہ چیز نہ ملنے پہ قہر برپا کر دینے والی. جہارا بیگم اس کی خصلت اور شخصیت سے بخوبی واقف تھیں. صوفیہ انہیں پریشانی میں مبتلا دیکھ کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ جہارا بیگم اپنے سر کو تھامے اس مشکل کا حل تلاشنے میں مشغول ہوئیں. وہ دبے دبے قدموں کے ہمراہ اس کمرے کی جانب بڑھی تھی جہاں حویلی کے کسی فرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اپنے عارض کو چھوتی، لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے، وہ کمرے کا نوب گھماتے، نچلا لب دانتوں تلے دباتے کمرے میں جھانکنے لگی. کمرے میں کمرہ مکین کو نہ پاتے وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر گئی. گلابی لبوں پہ حسین مسکراہٹ لیے وہ بیڈ کے نزدیک آتے، بیڈ پہ دراز ہوتے اس کے تکیے میں منہ چھپا گئی. ناک کے نتنوں سے ٹکراتی المیر سلطان کی خوشبو اس کی رگ رگ میں سکون بھر گئی تھی. وہ اسے چھو نہیں سکتی تھی، اس کے وجود کی مہک میں سانس نہیں بھر سکتی تھی. پھر اس کے پاس یہی ایک راہ رہ گئی تھی، چوری چھپے اس کے کمرے میں آتے، اس کے تکیے میں منہ دیے، اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرنا. بیڈ سے اٹھتے اس نے انتہائی بے فکری سے قدم الماری کی جانب بڑھائے. اس سے پہلے کہ وہ الماری کا سلائیڈنگ ڈور کھولتی، واش روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا. صوفیہ کا وجود ساکن ہوا، آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلیں. واش روم سے باہر اپنے دھیان میں مگن، بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتا المیر اپنے کمرے میں صوفیہ کو دیکھتے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا. اس لڑکی سے وہ جتنی دوری بنانا چاہتا تھا وہ اتنا اس کے نزدیک آتی تھی. المیر. صوفیہ کے گلابی لب ہلکی سی جنبش میں ہلے. المیر رات کے اس پہر اسے اپنے کمرے میں دیکھتے پاگل ہو اٹھا. اس کے ہلکے لبوں کی جنبش بھانپتے وہ ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی گردن دبوچے اسے اپنے نزدیک کر گیا. صوفیہ کو یکدم سانسوں میں رکاوٹ محسوس ہوئی. المیر کا تیش سے سرخ پڑتا چہرہ، اس کی ہر تاثر سے پاک سیاہ گھنگور جیسی غلافی آنکھوں میں تیش دیکھتے صوفیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا. اس شخص سے جس قدر محبت تھی اس سے کہیں زیادہ اس شخص کے اشتعال سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا. کیا کر رہی ہو تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں؟ وہ اس کے چہرے پہ خوف کے تاثرات دیکھتے لفظ چبا چبا کے ادا کر گیا. صوفیہ نے سانس بھرنے کی کوشش کرتے
اپنے خوف پہ قابو پاتے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی. مجھے نہیں پتا تھا تم کمرے میں موجود ہوگے. میں تو محض کچھ پل تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی تھی. تمہاری مہک میں سانسیں بھرتے، تمہارے لمس سے روشناس ہوئی چیزوں کو چھوتے، تمہارا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی. المیر کی گرفت اس کی گردن پہ سخت تھی. صوفیہ کو سانسیں بھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں المیر سے مخاطب ہوئی. المیر اس کے لفظوں پہ جبڑے مزید سختی سے بھینچ گیا. رات کے اس پہر ایک لڑکے کے کمرے میں آنا غیر مہذب ہوتا ہے اور ایک عزت دار لڑکی کے لیے مرنے کے مترادف. پر تم میں کہاں بچی ہے عزت، شرم، حیا؟ تم تو ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی کے بھی کمرے میں جانے کی ہمت رکھتی ہو. وہ سرد لہجے میں کہتے اس کے عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہا تھا. صوفیہ کی رنگت سانسوں کی دشواری پر سرخ سے سفید پڑ چکی تھی. گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہوتے اس کی بگڑتی حالت کو بیان کر رہی تھیں. المیر اس کی بند ہوتی سانسیں اور اس کی باہر کو ابلتی آنکھیں دیکھتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا. صوفیہ نڈھال سی ہوتی بیڈ پہ گرتے کھانستے ہوئے گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ المیر شعلہ اگلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. جو عورت اپنی محبت کا برملا اظہار کر دے وہ تمہاری نظر میں بے شرم، بے حیا اور بد کردار ہے المیر سلطان. وہ اس کے مقابل آتے اسے بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھتے بولی. المیر نے اسے ناگواری سے گھورا. میں تم سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں صوفیہ معراج کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا. اتار پھینکو اپنے سر سے یہ محبت کا بھوت. رات کے اس پہر ایک نامحرم کے کمرے میں آنے کے نقصانات سے نا آشنا ہو تم کیا؟ وہ بے رحمی سے گویا ہوا، جیسے پتھر کی مورت ہو جس پہ نامقابل کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے چھلکتی بے تحاشا محبت سے فرق پڑتا تھا، نہ اس کے آنسوؤں سے. مجھے خود سے زیادہ تم پہ بھروسہ ہے المیر سلطان. المیر سلطان مر تو سکتا ہے لیکن کسی عورت کو چھو نہیں سکتا. وہ اس قدر مضبوطی اور یقین سے گویا ہوئی تھی جیسے المیر کو نہ جانے کتنے سالوں سے جانتی ہو، جبکہ اس شخص سے ملاقات اس کی کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی تھی. المیر طنزیہ مسکراتے، درمیان میں حائل فاصلہ مٹاتے اس تک آتے، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اس کے بے یقین چہرے کی جانب دیکھتے استہزائیہ مسکرایا. تم غلط ہو میرے بارے میں. جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں ساتھ ہوں تو ان کے نزدیک تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یوں سمجھو شیطان مجھ پر حاوی ہوتے مجھے میرے نفس کے آگے جھکنے پہ مجبور کر گیا. بندہ بشر ہوں. اتنی حسین لڑکی رات کے اس پہر کمرے میں موجود ہو جو محبت کا اظہار بھی کرے تو اسے چھونے میں جھجک کیسی ہے نا؟ گھمبیر بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کی سراہی دار گردن پر چپکی سیاہ بالوں کی ریشمی لٹ کو ہٹاتے، آنکھوں میں خمار بھرے اس کی گردن پہ جھکایا. صوفیہ جو بے یقینی میں مبتلا اپنی گردن پہ اس کے سلگتی سانسیں محسوس کرتے تڑپ اٹھی، جبکہ المیر آنکھیں بند کیے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی گردن سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھرتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا. صوفیہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے. المیر میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے. میری محبت کو ناپاک نہیں کرو. مجھے محرم بنا لو اپنی، پھر اپنا آپ کیا اپنی سانسیں تک تم پر وار دوں گی. اس کے برہنہ چوڑے مضبوط توانا سینے پہ کانپتے ہاتھ رکھے وہ بھرائی آواز میں تڑپتے ہوئے گویا ہوئی. المیر نے ضبط سے دانت پیستے اس سے دوری بناتے اس کی آنسوؤں سے پر آنکھوں میں دیکھا. میں قاتل اور زانی ہوں. کیا تمہیں خوف نہیں آتا مجھ سے؟ کیوں پیچھے نہیں ہٹ جاتی اپنی محبت سے؟ کیوں ضد باندھ کے بیٹھی ہو تم؟ برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. میرا پیار محبت تو کبھی نہیں ملے گا تمہیں، لیکن موت تمہارے نزدیک آ جائے گی. وہ اس کی بھیگی شربتی شکوہ کن نگاہوں سے نظریں چراتے سرد آواز میں گویا ہوا. نہیں ہے بس میں میرے، نہیں منہ موڑ سکتی میں اپنی محبت سے. تم نہیں ہو قاتل، نہیں ہو زانی المیر. صوفی اپنا دوپٹہ مٹھیوں میں بھینچے چیخی. کیسے کیسے یقین آئے گا تمہیں؟ کیوں تم اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو؟ المیر اس کے نزدیک آتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا. جو سچ نہیں ہے اس پہ یقین کبھی نہیں آئے گا. تم قاتل نہیں ہو ہی نہیں سکتے. تم قاتل
تم تو محبت اور نرمی کا مجسمہ ہو المیر سلطان، مجھے اپنا بنا لو مجھے۔ وہ اس کے عارض پہ اپنا ہاتھ رکھے نم آواز میں بولی، میرا ساتھ تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ المیر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، قبول ہے مجھے، اگر تمہارا ساتھ موت کے نزدیک لے جا سکتا ہے تو موت بھی مجھے قبول ہے المیر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بولی، میں نہیں کرتا تم سے پیار، نہ مجھے تمہاری محبت قبول ہے، نہ زندگی میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں ایک درندہ ہوں، خونی ہوں، قاتل ہوں، سمجھی تم؟ میں نہیں اپنا سکتا تمہیں، کیوں اپنانا چاہتا ہی نہیں ہوں میں، نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے سرد لہجے میں غراتے ہوئے کہتے، اسے کمرے سے باہر دھکیلتے، دروازہ اس کے منہ پہ بند کر گیا۔ صوفیہ نے ہچکیاں بھرتے بند دروازے کو دیکھا۔ نہیں ہو تم درندے، نہیں ہو تم خونی، وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے نم آواز میں بڑبڑائی۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے صوفیہ نے ہچکیاں بھرتے راہداری کی جانب دیکھا، جہاں کھڑے ادا جان کو دیکھتے وہ بلند آواز میں سسکی، صوفی آؤ بیٹا میرے ساتھ۔ انہوں نے نرمی سے اسے حکم دیتے اپنے کمرے کی راہ لی۔ صوفیہ اپنے آنسو صاف کرتے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے المیر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ دراز کھولتے اس نے ایک تصویر نکالتے اپنی نظروں کے سامنے کی۔ تصویر میں نظر آتے نازک مومی وجود کو دیکھتے اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی، سرخ نگاہوں کے آگے چھاتی آنسوؤں کی دھند کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے رگڑتے وہ اس تصویر کو ہاتھ میں تھامتے بیڈ پہ دراز ہوتے، اپنے لبوں پہ رکھتے، اپنی بھیگی آنکھیں بند کر گیا۔ ذہن کے پردوں پہ تصویر میں موجود مومی وجود کے سنگ گزرے کئی حسین لمحات، کئی حسین یادیں کسی فلم کی مانند چلنے لگیں۔ وہ تصویر اپنے لبوں سے ہٹاتے ہنوز آنکھیں بند کیے اپنے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ دل کے مقام پہ تصویر کا رکھنا ہی تھا کہ دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کر گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا، روز اسی طرح تو وہ اپنی رات گزارتا تھا، لیکن آج کچھ الگ ہوا تھا۔ آج حسین یادوں میں کھوئے اسے شربتی بھیگی شکوہ کرتی نگاہیں یاد آ رہی تھیں، جنہیں وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ کیا آپ المیر کو پسند کرتی ہیں صوفی؟ ادا جان نے اپنے سامنے بیٹھی صوفیہ سے پوچھا، جس نے سر جھکائے ذرا سا خم دیا۔ کیا آپ جانتی ہیں اس پہ ایک قتل کا الزام ہے، وہ بھی اس کی اپنی منکوحہ کے قتل کا؟ ادا جان نے صوفیہ کی جانب دیکھتے پوچھا، گویا اس کے تاثرات جاننا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں یقین نانو، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس پہ غلط الزام عائد کیا جا رہا ہے، وہ خونی نہیں ہے۔ صوفیہ فوراً سے تڑپتے اپنا سر اٹھائے بھیگی آواز میں المیر کا دفاع کرنے لگی۔ اور آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات؟ ادا جان من ہی من میں اس کے دفاع کرنے پہ مسکرائے تھے۔ میں اس کی آنکھیں پڑھ سکتی ہوں نانو جان، میری محبت مجھے اس بات پہ یقین دلانے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، سچائی کچھ اور ہے نانو، وہ پرنم لہجے میں جواب دے ہوئی۔ ادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک، آپ اسے پسند کرتی ہیں، لیکن اس طرح اس کے کمرے میں چلے جانا صحیح نہیں ہے بیٹے، جائیں کمرے میں آرام کریں، ہم بات کریں گے المیر سے۔ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہم آپ کی شادی المیر سے کروائیں گے، یہ آپ کے نانا جان کا وعدہ ہے آپ سے۔ ادا جان کے نرمی سے کہنے پہ صوفیہ نے چہکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ تمام کثافت، غم و غصہ کہیں دور جا سویا۔ شکریہ نانو، صوفیہ مسکراتے ہوئے کہتی ان کے نزدیک آتے ان کے عارض چومتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ادا جان نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو تکا۔ اس سے اچھا اور کیا ہی ہو سکتا تھا کہ ان کے دونوں لاڈلے ایک جا ہو جاتے۔ المیر کی بے رنگ زندگی میں رنگوں سے کھیلتی صوفیہ کا آنا ضروری تھا۔ ادا جان میں یہ شادی نہیں کروں گا، وہ ادا جان کے فیصلے کو سنتے قطعیت بھرے لہجے میں بولا۔ ماننا تو پڑے گا تمہیں ہمارا یہ فیصلہ، ورنہ ہم اپنا چہرہ تک تمہیں دیکھنے نہیں دیں گے، ادا جان کرخت لہجے میں گویا ہوئے۔ ادا جان آپ کیسے اپنی نواسی کی شادی ایک خونی کے ساتھ کروا سکتے ہیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اپنی بیوی کا قاتل ہو؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا، آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت نازک وجود لہرانے لگا۔ میاں سچ کیا ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، اور ہم بھی اپنی نواسی سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم
شادی ہوگی تمہاری تو اسی سے ہوگی۔ ادا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ آپ جانتے ہیں میری کمزوری ہیں آپ، اور آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ادا جان۔ المیر سلطان نے ان کی جانب دیکھتے بے بسی سے کہا، تمہاری زندگی بچانے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا ہم وہ کریں گے۔ ادا جان کے لہجے میں محبت شامل تھی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ وہ خود ہی اکتا کے مجھے چھوڑ جائے گی، آخر کب تک ایک پتھر سے سر پھوڑے گی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، عزیز سلطان کی نواسی ہے وہ، ادا جان نے گویا جتایا۔ المیر نے نفی میں سر ہلاتے زنان خانے کی جالی کے پار کھڑے سرخ آنچل کو تپش بھری سلگتی نگاہوں سے دیکھتے باہر کی راہ لی۔ ادا جان اور جالی کے پار کھڑا وجود جانتا تھا اس کی خاموشی کا مطلب ہاں ہے۔ وہ خوشی سے اچھلتے چہچہاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ادا جان نے حویلی کے تمام مکینوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ حویلی کے مکین یہ فیصلہ سننے کے بعد صوفیہ کی عقل پہ ماتم کر رہے تھے، جو ایک خونی کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب سے جا بیٹھی تھی، جبکہ جہاں آرا بیگم اس پل کو کوس رہی تھیں جب وہ شوہر کی وفات کے بعد اسے لیے پاکستان اپنے میکے آ بسی تھیں۔ تمام ریتی رسومات کے مطابق ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں باندھا گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں موجود سرخ گلابوں سے آراستہ بیڈ پہ استحقاق سے بیٹھی، لبوں پہ گہری مسکراہٹ سے جائے کمرے کی ہر چیز کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اب اسے چوری چھپے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہاں استحقاق سے رہ سکتی تھی، یہاں موجود ہر شے کو چھو سکتی تھی۔ صوفیہ اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولتے المیر اندر آیا۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ حد درجہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں جو ہمہ وقت سرخ رہتی تھیں ان کی سرخی میں آج اضافہ تھا۔ میرا نہیں خیال تمہارا اس طرح میری سیج سجا کے بیٹھنے کا کوئی جواز ہے۔ یہ شادی تقریباً زبردستی کی ہی ہے، اٹھو اور بدلو اپنا یہ سراپا۔ المیر کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ صوفیہ نے بمشکل اپنے لبوں پہ ٹھہری مسکان کو برقرار رکھا۔ تمہاری طرف سے زبردستی کی شادی ہو سکتی ہے، میری تو لو میرج ہے۔ آج میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہے۔ وہ چہکتے لہجے میں آنکھوں میں بلا کی خوشی لیے بولی۔ المیر کو اس کی ڈھٹائی پہ مزید طیش آیا۔ ہاں، تبھی تمہاری باہر ماں ماتم کر رہی تھی کیونکہ بیٹی ایک خونی درندے کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ المیر نے تنزیہ کہتے ڈریسنگ مرر کی جانب قدم بڑھائے۔ وحشت کا جہاں تھا جو اس کے سینے میں جاگ اٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روم روم جھلس اٹھا ہو، جیسے وہ بے وفائی کر بیٹھا ہو۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو تکتے قدم بیڈ سے نیچے رکھے۔ المیر کے نزدیک آتے وہ اس کی پشت سے ہاتھ گزارتے اس کے سینے پہ رکھتے اس کے کندھے پہ اپنا آرس ٹکا گئی۔ زندگی موم نے نہیں میں نے گزارنی ہے تمہارے ساتھ، اور تمہارے ساتھ گزرا ہر پل حسین ہے میر، وہ انتہائی محبت سے کہتے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ المیر جو آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے اپنے اندر چلتی جنگ سے پریشان تھا، اپنے سینے پہ سفر کرتے نرم ہاتھوں کے لمس اور اپنے کندھے پہ لبوں کے لمس کو محسوس کرتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ المیر اس لڑکی کی ڈھٹائی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی دھتکار کا اس لڑکی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ المیر پلٹتے اس کی پچھلی گردن کو جکڑتے اس کا چہرہ اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ خوف نہیں محسوس ہوتا مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرایا۔ نہیں، مجھے تو بس محبت محسوس ہوتی ہے تم سے، بس محبت۔ سوال جتنا سرد تھا، جواب اتنا ہی محبت میں ڈوبا ہوا۔ المیر نے لب بھینچے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھا۔ گھنگرالے بال جس کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، سرخ و سفید رنگت، شربتی محبت سے لبریز نگاہیں، تیکھی ناک، گلابی لب جو آج گہرے سرخ رنگ سے رنگے گئے تھے، اور تھوڑی کے بیچوں بیچ چمکتا سیاہ تل۔ یہ لڑکی مشرقی اور مغربی حسن کا امتزاج تھی جو کسی بھی عاقل و بالغ کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ پچھتاؤ گی تم، المیر نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے لفظوں پہ زور دیا۔ اگر تمہیں کھو دیتی تو پچھتاتی،
وہ اس کے کندھوں کے گرد اپنی باہوں کا حصار ڈالے اونچا ہوتے اس کی ناک سے ناک جوڑ گئی۔ المیر کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جو خمار بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کی سانسوں میں سانسیں بھر رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میرے نزدیک یہ رشتہ زبردستی کا ہے۔ المیر اس کی سانسوں کی مہک کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ جوان جذبات زور پکڑتے اسے کچھ کر گزرنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ میں تم سے عشق کرتی ہوں اور میرے نزدیک یہ رشتہ محبت کا ہے۔ وہ دو بدو کہتے اس کی ناک پہ اپنے لب رکھ گئی۔ المیر اس لمس کو محسوس کرتے ساکن ہوا۔ سینے میں جاگتے جذباتوں میں طغیانی سی برپا ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑ چکی تھیں۔ تم چاہتی کیا ہو؟ المیر کی گرفت اس کی کمر پہ سخت ہوئی۔ تمہیں چاہتی ہوں، جواب پل کی دیری کیے بنا آیا۔ میرا لمس برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، میرے لمس کی شدت سے پگھل جاؤ گی۔ وہ جذباتوں کے آگے ہارتے اس کے عارض پہ ہاتھ رکھتے گمبھیر بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ کہا تھا اپنا محرم بنا کے چھوؤ گے تو اپنا آپ کیا اپنی سانسیں بھی تم پہ وار دوں گی۔ صوفیہ نے گویا سپردگی دے دی تھی۔ المیر کی آنکھیں جہاں کچھ پل پہلے تیش کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں، وہیں اب ان میں خماری سمٹ آئی تھی۔ تم چاہتی ہو میں اس رات کے تقاضے پورے کروں؟ المیر کا ہاتھ بے باکی سے اس کے پہلو کو مٹھی میں دبوچ گیا۔ صوفیہ نے درد ضبط کرتے اس بات میں سر ہلاتے خود کو المیر کے حوالے کیا۔ تمہارا حق ہے، میں تمہارا حق تمہیں لینے سے روکوں گی نہیں۔ صوفیہ نے حیا کے بوجھ تلے بھاری ہوتی پلکیں بمشکل اٹھاتے المیر کی خمار بھری نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے جواب دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں محبت سے نہیں چھوؤں گا۔ میرے لمس میں میری ضرورت کی شدت شامل ہوگی، میرے جوان جذباتوں کی آنچ، محبت نہیں۔ المیر کی سانسوں میں آگ دہکی تھی، جذباتوں کی آنچ اسے جلا رہی تھی۔ ہاں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ تمہارے لمس میں میرے لیے محبت شامل نہیں ہوگی۔ صوفیہ نم آنکھیں لیے مسکراتے ہوئے بولی۔ المیر کا ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر پہ سرایت کرتے اس کی بیک زپ کھولتا چلا گیا۔ صوفیہ کی پلکیں لرزتے ہوئے اس کے عارض پہ سایہ فگن ہوئیں۔ المیر بے خود ہوتے اس کی سرخ یاقوتی لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ صوفیہ اس کے لمس کو محسوس کرتے لرز اٹھی۔ اپنے لرزتے وجود پر قابو پائے وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، جو دھیرے دھیرے شدت پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت بھری گرفت میں جکڑے اسے لیے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے بیڈ پہ گرا تھا۔ ان کی سانسوں کو پل بھر کے لیے آزادی دیتے المیر پھر اس کی سانسوں پہ قابو پاتے اس کے کانوں میں پہنے آویزے اتارتے اس کی گردن پہ جھکایا تھا۔ اس کی ڈھیلی کرتی کے سبب چھلکتی رعنائیوں پہ لب رکھتے وہ اس کے وجود سے ہر پردہ سرکاتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ صوفیہ آسودگی سے مسکراتے اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کی باہوں میں پگھلتی ہوئی اس کی ہوتی چلی گئی۔ المیر اپنے جذباتوں کے آگے ہار مان گیا تھا، جبکہ صوفیہ اپنی محبت کے سبب اس شخص کی اس قربت کو برداشت کر رہی تھی جس میں محبت منقود تھی۔ وہ اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے سکھاتی لبوں پہ مسکان لیے واش روم سے باہر آئی۔ گلابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گزری رات المیر نے اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے حصار سے آزادی نہیں دی تھی۔ اس کے لمس میں محبت شامل نہیں تھی۔ اس نے صوفیہ کی سماعتوں میں محبت بھری سرگوشیاں نہیں اتاری تھی، لیکن اس کے لمس میں نرمی تھی۔ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کا مجسمہ ہو جو ذرا سی سختی پہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بالوں کو جھٹکتے وہ شربتی آنکھوں میں شرارت لیے بیڈ کی جانب بڑھتے، بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے المیر کے قریب آتے اپنے بالوں کو جھٹک گئی۔ پانی کی بوندیں المیر کے چہرے پہ گرتے اس کی نیند میں خلل ڈال گئیں۔ المیر کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ آنکھیں سختی سے مینچتے کھول گیا۔ صوفیہ اس کی کچی نیند سے جاگنے کے سبب
سرخ ڈوریوں سے مزین آنکھوں میں دیکھتے مسکرا گئی، جبکہ المیر کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ گزری رات کا لمحہ بلمحہ یاد آتا چلا گیا، اپنی بے خودی، اپنی بے اختیاری۔ وہ اٹھ کے بیٹھتا، اپنا ماتھا رگڑنے لگا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیسے جذبات کی رو میں بہکتے اس لڑکی کی قربت حاصل کر سکتا تھا؟ کیسے وہ انوشا کے ساتھ بے وفائی کر سکتا تھا؟ المیر کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میر، کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک ہو تم؟ المیر کو یوں اٹھتے، اپنا ماتھا رگڑتے دیکھتے صوفیہ کی مسکان سمٹی۔ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے سوال گو ہوئی، جبکہ المیر اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ نہیں لگانا مجھے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب انگشت شہادت اٹھائے دھاڑا۔ صوفیہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کیا کر دیا المیر؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ تم نے کیا کر دیا؟ اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو۔ کل مجھے اپنی اداؤں سے اور اپنے لفظوں کے جال میں لبھاتے تم نے بے قابو کیا تاکہ ہم دونوں کے درمیان قربت کے لمحات حائل ہو سکیں۔ وہ تیش اور غضب کی شدت سے دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ المیر کا چہرہ انتہا کا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے تضحیک آمیز لفظوں کو سنتے صوفیہ کی رنگت آہانت کے سبب تیزی سے سرخ پڑی۔ لگتا ہے تم نیند سے صحیح طریقے سے بیدار نہیں ہوئے ہو المیر، جو فضول باتیں کر رہے ہو، صوفیہ نے سخت لہجے میں کہتے قدم آگے بڑھایا، جبکہ المیر نے اس کی کلائی جکڑی۔ ہوش میں ہوں میں۔ کل تم نے جان بوجھ کے مجھے اپنی اداؤں سے لبھایا کہ میں جذبات کی رو میں بہکتا تم سے جسمانی رشتہ بنا گیا جو مجھے نہیں بنانا تھا۔ مجھے اس رشتے کو قبول نہیں کرنا تھا، تمہیں قبول نہیں کرنا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے روبرو کرتے وہ درشتگی سے بولا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی۔ میں نے اگر تمہیں اپنی اداؤں کے ذریعے لبھایا بھی تو میں حق رکھتی ہوں۔ ایک بیوی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی اداؤں اور اپنے حسن سے اپنے شوہر کو اپنی جانب راغب کرے، سمجھے؟ محبت کرتی ہوں تم سے۔ جب محرم بنے تھے تب اپنا آپ لٹا دیا تھا میں نے تم پہ، تو کیا غلط کیا؟ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ چیخی تھی، محبت محبت محبت، ارے نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت۔ کیسے تمہیں خونی سے محبت کر سکتی ہو؟ کیسے؟ آخر یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا ہے تم مجھے اپنے دل و جان کا مالک بنا سکتی ہو؟ وہ اس کے بازو جھنجھوڑتے بے بسی کے احساس تلے چیخ اٹھا تھا۔ اپنے آپ سے ہی لڑتی جنگ میں وہ بری طرح ہار رہا تھا۔ تم نہیں ہو قاتل، خونی نہیں ہو تم، صوفیہ نے نم آواز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہوں، میں قاتل ہوں، خونی ہوں۔ وہ اس کے بازو کو چھوڑتے اس سے دور ہوتے چیختے ہوئے پلٹا۔ تم نہیں ہو قاتل۔ سنا تم نے المیر سلطان؟ میں جانتی ہوں سچائی کچھ اور ہے۔ بتاؤ مجھے آخر کیا سچائی ہے؟ وہ اس کی پشت کو تکتے چیخی۔ سچائی صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی منکوہا کی جان لی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بے تاثر آواز میں بولا۔ سماعتوں میں مختلف آوازوں کی بازگشت گونجنے لگی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ مجھ سے کیا، تم سب سے سچ چھپا رہے ہو۔ تم انوشا کے قاتل نہیں ہو المیر، سچ بتاؤ تم مجھے۔ صوفیہ آج ہر حال میں اس سچ سے روشناس ہونا چاہتی تھی جو آج تک سب سے چھپا ہوا تھا۔ تم خونی ہو۔ المیر سلطان نے اپنی منکوہا کا خون کیا ہے۔ المیر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ المیر، میں رخصتی والے دن گہرا سرخ رنگ پہنوں گی۔ المیر سلطان زانی بھی ہے۔ نہیں ہو تم خونی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو۔ مختلف آوازیں اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے پریشان کر رہی تھیں۔ سچ بتاؤ مجھے میر، میں جانتی ہوں تم قاتل نہیں ہو، تم نے قتل نہیں کیا۔ صوفیہ اس کی حالت سے انجان اسے خاموش پا کے بلند آواز میں چیخی۔ ہاں، نہیں ہوں میں قاتل، نہیں مارا میں نے انوشا کو، نہیں ہوں میں خونی، نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں۔ وہ سماعتوں میں گونجتی آوازوں سے پریشان آتے ہذیانی انداز میں پلٹتے چیخا۔ کمرے میں یک دم خاموشی چھائی۔ صوفیہ نے آسودگی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ المیر کی نگاہوں میں نمی اتری۔
سچ سننا ہے مجھے المیر۔ صوفیہ نے اس کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ جکڑے نرم لہجے میں کہا۔ المیر نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماضی کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ عزیز سلطان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے بختاور سلطان، جن کی شادی ان کی چچا زاد یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ کئی سال بے اولادی کے بعد ان کے ہاں المیر سلطان کی پیدائش ہوئی، جبکہ دوسرے بیٹے ہارون صاحب تھے، جن کی شادی نادیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی سامیہ اور چھوٹی بیٹی سمن۔ تیسری اولاد جہاں آرا بیگم تھی، جن کی شادی اسفند صاحب سے ہوئی تھی، جو کینیڈا میں مقیم تھے۔ وہ شادی کے فوراً بعد کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں صوفیہ کی آمد نے ان کی زندگی میں موجود خلا کو پر کیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا۔ یاسمین بیگم کو کینسر جیسی موذی بیماری نے آن گھیرا، اور وہ اپنی آخری خواہش کو پورا کرنے کی خاطر 24 سالہ المیر کا نکاح اپنی بھانجی انوشا سے کرواتے خالق حقیقی سے جا ملی۔ بختاور صاحب بھی محبوب بیوی کی جدائی برداشت نہ کرتے بیماری میں مبتلا ہوتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سارے وقت میں جہاں آرا بیگم اسفند صاحب کے ہمراہ پاکستان آئی، لیکن اپنے ساتھ صوفیہ کو نہیں لائی تھی۔ وجہ اس کی کم عمری اور پڑھائی تھی۔ غموں سے نڈھال المیر کو اس سارے وقت میں انوشا نے سنبھالا تھا۔ وہ انوشا سے محبت نہیں کرتا تھا، ہاں، لیکن اس کا وفادار تھا، اس کا دوست تھا۔ انوشا کا ساتھ اس کے لیے باعث سکون تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے نا المیر؟ انوشا نے منہ بناتے اس سے پوچھا۔ المیر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں، محبت تو نہیں ہے مجھے تم سے۔ المیر کے جواب پہ انوشا کا منہ اداسی میں ڈھلا۔ لیکن تمہارا ساتھ میرے لیے باعث سکون ہے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارا تا عمر وفادار رہوں گا، کبھی بے وفائی نہیں کروں گا انوشا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے بولا۔ انوشا اس کے کہنے پہ مسکرا دی۔ میں نے سوچ لیا ہے المیر، میں اپنی رخصتی پہ گہرا سرخ رنگ پہنوں گی، ویسے ہی سجوں گی جیسے ایک روایتی دلہن سجتی ہے۔ آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق میں نہیں پہننے والی ہلکے رنگ۔ وہ اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کر رہی تھی، اور المیر مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ تا دیر وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہوتے باتیں کرتے رہے، جب المیر کا فون بج اٹھا۔ المیر نے فون اٹھاتے یس کرتے کان سے لگایا۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں میں، المیر نے کہتے فون بند کیا۔ کیا ہوا المیر؟ انوشا نے اسے پریشان دیکھتے پوچھا۔ سعد کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ارجنٹلی وہاں جانا ہوگا انوشا، اور میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں، تمہیں کیسے گھر چھوڑوں؟ المیر نے پریشانی سے کہا۔ ارے تم میری فکر نہیں کرو، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، تم جاؤ، تمہارے دوست کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ انوشا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ آ جاؤ، میں ٹیکسی کروا دیتا ہوں، باقی موبائل آن رکھنا، میں تمہاری لوکیشن دیکھتا رہوں گا۔ المیر نے کہتے اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھایا۔ انوشا مسکراتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی۔ مین سڑک سے ٹیکسی رکواتے وہ اس کا ماتھا چومے اسے ٹیکسی میں روانہ کر چکا تھا، جبکہ وہ خود اب سعد کے بتائے گئے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بھائی یہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتے انوشا نے پریشانی سے ڈرائیور سے پوچھا۔ باجی گاڑی میں بڑا مسئلہ ہوا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے مکینک کے پاس لے جانا ہوگا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا بونٹ بند کرتے پاس کھڑی انوشا سے کہا۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ یہاں تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ہے۔ انوشا لب چبائے سوچنے لگی۔ کچھ حل نظر نہ آتے اس نے اپنا موبائل نکالے ایک طرف ہوتے المیر کو کال کی۔ وہ تیز قدموں سے سنسان سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ یہاں زیادہ ٹریفک نہیں تھا، اکا دکا ہی گاڑیاں تھیں جو طویل وقفے کے بعد سڑک پہ سے گزرتی تھیں۔ ہیلو؟ فون پہ دوسری جانب المیر کی آواز سنتے انوشا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ سنسان سڑک دیکھتے اس کا دل خوف کے سبب تیزی سے دھڑکنے لگا۔ المیر ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، میں یہاں سنسان سڑک پہ کھڑی ہوئی ہوں، کوئی ٹیکسی بھی نہیں آ رہی، انوشا نے بھیگی آواز میں اسے بتایا، جسے سنتے المیر پریشان ہو اٹھا۔ انوشا تم وہیں رہو، موبائل آن رکھنا، میں آتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر لگے گی، کہیں جانا مت، میں آ رہا ہوں۔ المیر نے اسے تسلی دیتے فون بند کیا۔ انوشا کے دل کو اطمینان ہوا۔ موبائل اپنی مٹھی میں جکڑے وہ المیر کا انتظار کرنے لگی
کہ اتنے میں ایک تیز رفتار گاڑی اس کے نزدیک رکی۔ آپ پریشان ہیں؟ اگر لفٹ چاہیے تو آ جائیے، میں دے دیتا ہوں لفٹ۔ گاڑی میں سوار لگ بھگ 40 سالہ آدمی انوشا کو دیکھتے نرمی سے بولا۔ انوشا نے تھوک نگلا۔ رات بڑھتی چلی جا رہی تھی، المیر ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کب آتا، اور وہ ایسی سنسان سڑک پہ کھڑی رہتی اور پھر نہ جانے کوئی لفٹ ملتی بھی یا نہیں۔ اس نے گاڑی میں سوار شخص کی جانب دیکھا جو نرم تاثرات چہرے پہ سجائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ مشکل ہی ہے کہ یہاں سے تمہیں کوئی سواری ملے، اور یہاں رکنا محفوظ نہیں ہے۔ اس شخص کی باتیں اسے سوچ میں ڈال گئی تھیں۔ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ انوشا کا دل گھبرا رہا تھا۔ واقعی یہاں رکنا محفوظ تو نہیں تھا۔ جب تک وہ آئے گا کہیں کسی حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ میری بات مانو، آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، تم اسے فون کر کے بتا دینا کہ تمہیں سواری مل گئی ہے۔ اس شخص نے اصرار کیا۔ انوشا اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان ہوئی، جبکہ فون پر وہ المیر کو میسج کر گئی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے المیر کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دوست کو مشکل حالات میں چھوڑتے ہوئے اس تک آتا۔ انوشا نے لفٹ لے کے ایک انجان شخص پہ بھروسہ کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑی تھی، جبکہ آنکھوں میں خباثت کا جہاں۔ بھائی، یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس طرف سے میرا گھر نہیں آتا۔ انوشا گاڑی کو انجان راستوں پہ گامزن دیکھ کے خوفزدہ آواز میں بولی۔ وہ شخص کچھ بھی نہ بولا۔ بھائی، گاڑی روکے، آخر آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انوشا اسے خاموش پاتے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جو لاک تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، دل خوف کی شدت سے دھڑکنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے پر ہوئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھاتے المیر کا نمبر ملانا چاہا، جب اس شخص نے پلٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے گاڑی میں ایک طرف پھینکا۔ انوشا روتے ہوئے اپنا فون تلاشنے لگی۔ جب وہ شخص گاڑی سے نکلتے اس تک آتے، اس کا بازو جکڑ گیا۔ یہ ایک کچے علاقے میں موجود 4 دیواری تھی۔ گلیاں سنسان تھیں۔ اس سے قبل انوشا چیختی، وہ انوشا کے لبوں پہ اپنا ہاتھ جمائے اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ انوشا مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اسے خود سے دور جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک کمزور نازک جان لڑکی ایک طاقتور مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو قابو کیے اسے لیے 4 دیواری میں داخل ہوا۔ انوشا کے دل نے شدت سے المیر کو یاد کیا۔ کسی انجان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے المیر کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی نادانی کے سبب اپنی عزت کھونے والی تھی۔ اس 4 دیواری میں اس کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجتے اس پہ بیتی قیامت کو بیان کرنے لگی۔ المیر پریشانی سے موبائل پہ اس کی بدلتی لوکیشن دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے میسج نے بھی اسے پریشانی اور اشتعال میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایسے کیسے کسی بھی انجان شخص کے ساتھ جا سکتی تھی؟ المیر کو رہ رہ کے انوشا پہ طیش آ رہا تھا، جبکہ اس کی فکر الگ ہو رہی تھی۔ لاسٹ لوکیشن کو دیکھتے اس کا دل خوف کے سبب دھڑکا تھا۔ گاڑی کو تیز رفتاری سے چلاتے وہ جلد از جلد انوشا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ انوشا کی لاسٹ لوکیشن ایک طویل وقت سے ایک ہی جگہ دکھتے نہ جانے کیسے کیسے وہم اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جنہیں وہ لاکھ جھٹکنے کی کوشش کرتے انوشا کے ٹھیک اور محفوظ ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ انوشا نے نیم آنکھوں سے اس وحشی شخص کی جانب دیکھا جو اس کی عزت لوٹے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیسے کیسے بہروپیے ہوتے ہیں دنیا میں، جو اچھائی کا لبادہ اوڑھے اندر سے حیوان ہوتے ہیں۔ آئندہ کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ شخص اس کی ٹوٹتی سانسیں محسوس کرتے مسکراتے ہوئے کہتے، اس کے برہنہ وجود پر ایک ہوس بھری نگاہ ڈالتے تیزی سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اب کوئی اسے دیکھ نہ لے، جبکہ انوشا نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو محسوس کرتے مرنے کی دعا مانگی تھی۔ وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کے اپنے وجود کو ڈھانپ سکے۔ اس شخص نے انوشا کا موبائل اپنی گاڑی سے نکلتے ہی وہیں پھینکتے ڈرائیور سیٹ سنبھال لی اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھتے اس جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی کے منظر عام سے غائب ہونے کے کچھ پل بعد المیر کی گاڑی اس جگہ رکی۔
المیر نے آس پاس سنسان علاقے کو دیکھتے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے زمین پہ قدم رکھے۔ اپنے قدموں میں آیا انوشا کے موبائل کو دیکھتے المیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکتے کچھ بہت غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ المیر نے سرخ نگاہوں سے اس چار دیواری کو دیکھتے قدم اندر بڑھائے۔ ساری رات ہی تقریباً ہو چکی تھی، تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ المیر اپنے قدموں کو بمشکل گھسیٹتے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے انوشا کے برہنہ وجود کو زمین پر دیکھ وہ پورے قد سے لڑکھڑایا، جبکہ انوشا ٹوٹتی سانسیں بھرتے المیر کو دیکھتے اپنی آنکھیں بے بسی سے بند کر گئی، جبکہ المیر سلطان کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدم لیے انوشا کے نزدیک آتے، اس کے ایک طرف پڑے دوپٹے کو کانپتے ہاتھوں سے تھامتے اس پہ اوڑھا گیا تھا۔ المیر کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھیں، وہ جبڑے سختی سے بھینچے خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انوشا کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا انوشا، ڈرنا مت، میں آ گیا ہوں نا، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اپنے المیر کو معاف کر دو، وہ بھیگتی کانپتی آواز میں اس کے عارض پہ انگلیاں پھیرتے بول رہا تھا، جس کے عارض پہ کسی درندے کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ انوشا نے زخمی سا مسکراتے اس کی جانب نیم و آنکھوں سے دیکھا۔ ہاسپٹل نہیں جا سکتی، اتنا وقت نہیں ہے المیر، تمہاری غلطی نہیں، میری غلطی تھی، مجھے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں گندی ہو گئی المیر، اب سکون سے جانا چاہتی ہوں، تم معافی نہیں مانگو، تمہاری غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، تم شادی کر لینا اس سے کرنا جس سے تمہیں محبت ہو جائے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو تم، بس یہ یاد رکھنا کہ انوشا المیر سلطان تم سے محبت کرتی ہے، مجھے مت بچانا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے سکون سے اس دنیا سے رخصت لینی ہے، بس میرا پردہ رکھ لینا۔ وہ تمام تر ہمت جمع کرتے بھیگی کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، نیم و آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ المیر نے اسے خود میں بھینچا، وہ اسے خود میں بھینچے شدت سے رو پڑا، جبکہ انوشا اس کی خوشبو میں ایک گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں موند گئی، ہمیشہ کے لیے۔ المیر ٹوٹ کے بکھر سا گیا۔ نہ جانے کتنے پل وہ ساکن سا بیٹھا اس کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا، جب فجر کی اذان کی آواز چاروں جانب سے گونجتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے وجود کو کپڑوں سے ڈھانپتے، اسے اٹھائے گاڑی میں ڈالتے انوشا کی حویلی کی جانب گامزن ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ سب اس کی موت کی وجہ جان جائیں گے، اور اسے انوشا کے آخری لفظوں کا پاس رکھنا تھا، اس کا پردہ رکھنا تھا۔ اس نے انوشا کی موت کا الزام خود کے سر لے لیا۔ انوشا کے حویلی والوں نے المیر کو سزا دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ادا جان سچائی سے واقف ہونے کے سبب اسے بچانے کی ہر حد پار کر گئے تھے۔ اس سچائی سے محض ادا جان اور المیر واقف تھے، اور کوئی نہیں۔ سب کی نظروں میں المیر ایک قاتل تھا، ایک خونی تھا، جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا۔ سال بیتتے چلے گئے۔ جہاں آرا بیگم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی صوفیہ کے ہمراہ حویلی شفٹ ہو گئی۔ صوفیہ نے وکالت کی ڈگری باہر ملک سے حاصل کی تھی، اور وہ اب پاکستان میں اپنی وکالت کا کریئر شروع کرنا چاہتی تھی۔ صوفیہ نے شروع دن سے المیر کی ذات میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ وہ المیر کو ڈیرے پہ اپنے جانوروں کی تکلیف میں تڑپتے دیکھ چکی تھی۔ وہ المیر کے گاؤں کے غریب لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ چکی تھی، جبکہ المیر کی آنکھیں جو سب کو سرد لگتی تھیں، صوفیہ کو ان آنکھوں میں بے گناہی جھلکتی نظر آتی تھی۔ وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ حال اور اب تم ساری زندگی اس بے بنیاد الزام کے ساتھ گزارو گے میر۔ تمام سچائی سے واقف ہونے کے بعد صوفیہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ ہاں، انوشا نے کہا تھا کہ اس کا پردہ رکھنا، اور اسی سبب مجھے یہ الزام ساری زندگی برداشت کرنا ہوگا۔ المیر زخمی سا مسکراتے ہوئے بولا، یہ غلط ہے۔ پردہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں مجرم بن جاؤ۔
تم ایک ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم اس کے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کو تو سچائی سے واقف کرو۔ تم اگر سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہو انوشا کے لیے تو اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤ میر۔ صوفیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے زمین پر بیٹھتے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا رہا، میں اپنے اس فیز سے باہر نکلا ہی نہیں کہ اس کے قاتل کو سزا دے پاتا۔ المیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم مجرم نہیں ہو، جو ہے اسے سزا ملے گی، میں دلواؤں گی اسے سزا۔ انوشا کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا جو اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے، انصاف کے لیے لڑنا پڑتا ہے، نہ کہ پردہ ڈالتے ہیں۔ کسی معصوم انسان کو ساری عمر بے بنیاد الزام کے ساتھ جینے دیا جائے؟ صوفیہ نے سنجیدگی سے کہتے المیر کے تاثرات جانچنا چاہے جو بالکل سپاٹ تھے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے المیر؟ صوفیہ نے اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ المیر خاموش رہا۔ اگر تم یوں ہی خاموش رہو گے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل کو میرے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، مجھے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تب کیا تم میرا پردہ رکھنے کے لیے بھی اپنے سر ایک اور قتل کا الزام سہ لو گے؟ میں جانتی ہوں انوشا نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یقین کرو اسے یہ بھی کبھی قبول نہیں ہوتا کہ تم اس کے قتل کے الزام تلے جیو۔ صوفیہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ المیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ صوفیہ کی باتیں اسے کافی حد تک خوفزدہ کر گئی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں دوں گا تمہارا ساتھ، المیر نے کہتے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی۔ یہ ہوئی نا بات؟ صوفیہ ہنستے ہوئے کہتے اس کے سینے سے لگی۔ المیر نے آنکھیں بند کی، اس کے وجود سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھرا۔ کل کی رات اس کی قربت میں گزارتے اسے سکون سے روشناس کروا گئی تھی جسے وہ ماننے سے انکاری تھا۔ صوفیہ اس سے دور ہوتے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، اور ہاں اس بات کو اپنے وہم و گمان سے نکال دو کہ تم نے بے وفائی کی ہے۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھتا دیکھ انوشا خوش ہوگی میر۔ تم نے بے وفائی نہیں کی، تم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی ہے۔ وہ دروازے کے پاس رکتے، پلٹتے، مسکراتے ہوئے کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی المیر کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ شاید اسے ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو اس سے تمام باتیں جان لینے کے بعد اسی طرح اس کا ساتھ دیتا، اسے کہتا کہ تم غلط نہیں ہو۔ جیسے وہ اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا صوفیہ بنی تھی۔ وہ جیسے تمام دماغی خلش سے آزاد ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا بوجھ تھا کندھوں پہ جو اتر گیا تھا۔ المیر مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے لیتے واش روم میں جا بند ہوا۔ المیر اور صوفیہ کی انتھک محنت تھی کہ وہ 3 سال پرانی اس روڈ کی CCTV فوٹیج حاصل کر چکے تھے، جس کے بعد مجرم تک پہنچنا آسان ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو تمام سچائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جسے سننے کے بعد حویلی کے مکین جہاں آرا بیگم اور المیر کے چچا ہارون سلطان، ان کی اہلیہ اور ان کے بچے ندامت میں مبتلا ہوئے تھے۔ وہیں انوشا کے گھر والوں کو بھی تمام سچائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جسے سننے کے بعد ان سب کو شدید پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ سب نے المیر سے معافی مانگی تھی، جس نے انہیں معاف کرتے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ ادا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج حویلی میں ہارون صاحب کی بیٹی سامیہ کا نکاح تھا۔ المیر تمام تیاریاں دیکھتے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کے رکا۔ وہ آف وائٹ اور گلابی امتزاج کے لہنگے میں ملبوس دوپٹے سے ندارد اپنی کرتی کی ڈوری باندھنے میں مشغول تھی۔ ریشمی بال کندھے پہ ڈلے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ زیورات پہنے، لبوں کو گلابی رنگ سے رنگے، وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھی، جبکہ المیر اس کی بل کھاتی کمر اور سراپے کو دیکھتے بے خود ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑ چکی تھیں، انگ انگ اس کی قربت کے لیے مچل اٹھا تھا۔ وہ لگ ہی اس قدر حسین رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سنتے صوفیہ نے پلٹتے المیر کی جانب دیکھا۔ اچھا ہو گیا المیر تم آ گئے، یہ ذرا ڈوریاں باندھ دو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ المیر کے نزدیک آتے، اپنی بے داغ کمر اس کے سامنے عیاں کرتے،
اپنے بال صحیح کرتے المیر کے بھڑکتے جذباتوں سے انجان بولی۔ المیر کی آنکھوں میں خماری جھلکی۔ وہ اس کی کمر کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے اس کی ڈوریاں باندھنے لگا۔ اپنی کمر پہ المیر کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے صوفیہ کانپ اٹھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، المیر نے اپنے جذباتوں پہ بمشکل بند باندھتے اپنا سر جھٹکتے کہا۔ صوفیہ جو مسکراتے ہوئے شرم سے سرخ پڑتے اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پلٹتے ہوئے اس نے اپنی باہیں المیر کے گلے میں ڈالی۔ محبت نہیں ہے، تم تو میرے بغیر رہ نہیں پاتے، روز رات کو خود میں بھینچ کے سوتے ہو، ذرا سی دوری تم سے نہیں برداشت، میری ذرا سی نظر اندازی یا لا تعلقی پہ تم بھڑک اٹھتے ہو، کسی بچے کی مانند منہ پھلا لیتے ہو جسے پہروں مجھے منانا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں محبت ہو گئی تو پھر میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تو میں خود چاہتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو، میری محبت ہی کافی ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی۔ المیر کی بھویں تن اٹھی۔ صوفیہ کی کمر پہ ہاتھوں کی گرپ بنائے وہ اسے اپنے نزدیک کرتے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مطلب تمہیں نہیں ضرورت میری محبت کی؟ کیا تمہاری خواہش نہیں رہی کہ میں تم سے محبت کروں؟ المیر نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ صوفیہ کو اس کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ ہاں بالکل، اب مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، بس ساتھ چاہیے اور عزت چاہیے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ اگر تم محبت کرنے لگے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ جو چند پل مجھے رہائی کے ملتے ہیں تمہاری قید سے، وہ بھی مجھ سے چھین لیے جائیں گے نا پھر۔ وہ اونچا ہوتے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے بولی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ قربت کے لمحات میں بھی وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتے اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتی تھی۔ اوہ ایسی بات ہے، مجھے لگتا ہے پھر مجھے اپنے لیے تیسری بیوی ڈھونڈ لینی چاہیے جس سے میں محبت کروں اور اسے اپنی قید میں ہمیشہ کے لیے رکھوں۔ تمہیں تو رہائی چاہیے نا مجھ سے، میری قید سے، وہ سلگتے لہجے میں کہتے صوفیہ کے وجود کو جلتی آگ میں جھونک گیا۔ اوے خبردار جو کسی اور عورت کی طرف دیکھا بھی، وکیل ہوں میں، ایسی ایسی دفعیں ڈالوں گی کہ ساری زندگی تم جیل میں کاٹو گے۔ تمہاری محبت پہ، تمہارے وقت پہ بس میرا حق ہے، سنا تم نے؟ بس میرا۔ وہ اس کا گریبان جکڑے دانت پیستے ہوئے بولی۔ رنگت یک دم تیش کے سبب سرخ ہوئی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں میری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ المیر کو اس کا جنونی انداز سرشار سا کر گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کیے پوچھا۔ تم نے بھی تو کہا تھا کہ تم کبھی مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ صوفیہ نے ہونٹ لٹکائے بچوں کی طرح کہا۔ اور اگر میں کہوں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو؟ المیر اس کی ادا پہ پاگل ہوتے دل کو بمشکل سنبھالتے بھویں ریز کیے گویا ہوا۔ تو میں سمجھوں گی کہ میرے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا، جیسے مرتے انسان کو سانسیں بخش دی گئی ہوں، ڈوبتے انسان کو کنارہ مل گیا ہو، ایک تپتے صحرا میں بھوکے پیاسے انسان کو منو سلوا مل گیا ہو، جیسے ایک بھٹکتے مسافر کو منزل مل گئی ہو۔ وہ اس کی بات پر بے یقین ہوتے روانی سے بولی۔ بس یہی سمجھ لو، تمہارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے، جیسے تمہیں تمہاری منزل مل گئی ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں صوفیہ۔ تم تو سراپا محبت ہو، کوئی کیسے تم سے محبت نہ کرے۔ مجھے تمہاری محبت سے محبت ہو گئی ہے۔ تم نے میری زندگی میں آتے میری زندگی کو رنگوں سے آشنا کروایا ہے۔ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے اندھیرے سے نکال سکے، اور تم وہ سہارا ہو میرا۔ جب سب مجھے قاتل خونی سمجھ رہے تھے تب تم نے میری بے گناہی پہ یقین کیا۔ تم نہ آتی تو ساری زندگی شاید مجھے اسی الزام کے بوجھ تلے رہنا پڑتا، گھٹ گھٹ کر تنہائی کا شکار ہوتے میں مر جاتا۔ تم نہ آتی تو کسی کے سامنے میری سچائی نہ آتی۔ تم نہ آتی تو میں اپنے اندر ہمت مجتمع نہیں کر پاتا انوشا کے قاتل کو سزا دلوانے کی۔ مختصر یہ کہ تمہاری وجہ سے میں زندگی کی جانب لوٹا ہوں۔ اب تمہیں میری قید میں تعمر رہنا ہوگا، رہائی ایک پل کے لیے بھی نہیں ملے گی۔ کیا تمہیں قبول ہے میری محبت کی عمر بھر قید؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اپنے جذباتوں کا اظہار کرتے
صوفیہ کو وہ خوشی نواز گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مجھے تمہاری قید، تمہاری محبت قبول ہے، میں ایک پل کی بھی رہائی نہیں چاہتی تمہاری قید سے۔ صوفیہ مسکراتے ہوئے پرجوشی سے گویا ہوئی۔ المیر اس کے انداز پہ مسکرا گیا، اس کی آنکھیں خوشی سے ٹمٹمانے لگی۔ صحیح، اب جب شکار خود اس محبت بھری قید میں گرفتار ہونے کو تیار ہے تو شکاری کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے کہتے وہ صوفیہ کے لبوں پہ جھکتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ صوفیہ نے مزاحمت کرتے اس کے سینے پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ المیر اس کی مزاحمت پہ بد مزہ ہوتے اس سے دور ہوا۔ میر، میری ساری تیاری خراب کر دی تم نے، نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ صوفیہ تقریباً چیخی تھی، اتنا وقت لگا کہ وہ تیار ہوئی تھی اور اس شخص نے اس کی ساری تیاری کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تمہاری تیاری کی تو ایسی کی تیسی، تم خود آمادہ ہوئی ہو میری قید میں آنے کے لیے، اب رہائی نہیں ملے گی۔ المیر بد مزہ ہوتے دانت پیستے ہوئے کہتے، اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتے، بیڈ پہ نرمی سے لٹاتے، اس پہ سایہ فگن ہوتے، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے، اس کی سانسوں میں رکاوٹ کا سبب بنتے، اس کی تمام مزاحمت کا دم توڑتے، اس کے لمس میں مدہوش ہوتا چلا گیا۔ صوفیہ کے پاس اور کوئی حل نہ تھا سوائے خود کو المیر کے حوالے کرنے کا۔ جب سے سچائی سامنے آئی تھی ان دونوں کی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ المیر کی قربت میں نرمی کے ساتھ ساتھ محبت بھی سمٹ آئی تھی۔ اسے صوفیہ کی عادت ہونے لگی تھی، وہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہ پاتا تھا، وہ اس کا عادی بن گیا تھا۔ صوفیہ کی ذرا سی بھی نظر اندازی اسے خفگی میں مبتلا کر دیتی تھی اور وہ اپنے جذبات کا برملا اظہار بھی کر دیتا تھا۔ کسی بات کا اظہار نہ کیا تھا تو وہ محبت کا تھا، لیکن آج وہ اظہار بھی کر گیا تھا۔ اس کے ہر ایکٹ سے اس کی محبت جھلکتی تھی، جس کا اظہار آج وہ کرتے صوفیہ کی محبت کو منزل سونپ گیا تھا، اس کی محبت کا حق ادا کر گیا تھا۔ شہر خاموشاں کی ایک مخصوص قبر کے سامنے کھڑے وہ دونوں اس قبر پہ سرخ گلاب کی پتیاں ڈالتے، اب ہاتھ اٹھائے اس قبر میں مدفن وجود کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ دعا ختم کرتے المیر نے نم نگاہوں سے اس قبر کے کتبے کو دیکھتے انوشا المیر سلطان کے کنندہ نام پہ ہاتھ پھیرا۔ ہم نے تمہارے قاتل کو سزا دلوا دی انو، آج سے پہلے میں کبھی یہاں نہیں آیا، شاید اسی احساس کی وجہ سے کہ میں تمہیں بچا نہیں پایا تھا یا میں تمہارے قاتل کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ آج جب تمہارے قاتل کو سزائے موت کی سنوائی ہوئی ہے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں تم سے معافی مانگنے۔ مجھے معاف کر دو انو کہ اتنے وقت تک میں خود سے بیگانہ رہا، تمہارے قاتل کو ڈھونڈ نہیں پایا، جو ایک معصوم کی جان لیتے آزادی کی زندگی جی رہا تھا۔ وہ نم آواز میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے جیسے اس سے گویا ہوا۔ صوفیہ نے نم نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ المیر نے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ تم نے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں اس سے جس سے محبت ہو جائے۔ مجھے ہو گئی محبت اس لڑکی سے جو بنی ہی چاہے جانے کے لیے ہے، جس کے سبب آج تمہارا قاتل سلاخوں کے پیچھے لمحہ بلمحہ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، جس کے سبب میں زندگی کی جانب لوٹ آیا، جس کے سبب تمہیں انصاف ملا انو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں روز یہاں آیا کروں گا۔ المیر نے اٹھتے صوفیہ کا ہاتھ تھامتے بھیگی آواز میں کہا، آپ کو روز یہاں آنا بھی چاہیے المیر، فرض ہے آپ کا۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ شکریہ صوفی، سب چیزوں کے لیے۔ المیر نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھتے نرمی سے کہا، شکریہ آپ کا مجھ سے محبت کرنے، مجھے اپنی زندگی میں خاص مقام دینے کے لیے۔ صوفیہ نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں کے درمیان آسودگی سے بھری مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے شہر خاموشاں سے نکلتے چلے گئے۔ آج انوشا کے کیس کی سنوائی تھی، مجرم کو پکڑ لیا گیا تھا۔ انوشا کا موبائل فون جو ابھی تک المیر کے پاس تھا، اس پہ المیر کے علاوہ اس شخص کی انگلیوں کے نشان ملے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس شخص کا چہرہ صاف واضح نظر آیا تھا، وہی وہ شخص جرح کے درمیان اپنا گناہ قبول کر چکا تھا۔
عدالت نے اسے سزائے موت کی سزا سنائی تھی، جو ایسے درندوں کے لیے مناسب سزا تھی جو معصوموں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔